بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم فرائض ڈسکس کر رہے تھے کہ جن چیزوں کے مس ہونے سے یا غلط ہونے سے نماز ہوتی ہی نہیں، ان چیزوں میں رکوع جو ہے یہ بھی فرض ہے۔ تو اتنا جھکنا کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنے کو پہنچ جائے، یہ رکوع کا چھوٹے سے چھوٹا حصہ ہے، اگر کم از کم اتنا جھکے۔ اور پورا یہ کہ پیٹھ سیدھی بچھ جاوے، یعنی اوپر اگر آپ کوئی پیالہ شیالہ رکھیں تو اس پہ مطلب وہ رکھا جا سکے، جیسے فلیٹ ہو جانا نا کمر کا، تو یہ بہترین رکوع ہے۔ اور کم از کم اتنا کہ جی گھٹنوں کو ہاتھ لگے گا۔ کوزہ پشت وہ ہوتا ہے کہ جس کا کب نکلا ہوتا ہے، کہ اس کا کب حد رکوع کو پہنچ گیا ہو، رکوع کے لیے سر سے اشارہ کرے، ٹھیک ہے، وہ اگر اتنا ہے تو یہ رکوع جو ہے وہ ہم نے مختصر ہی رکھا ہے۔ اسی طرح سجدے ہیں، حدیث میں ہے سب سے زیادہ قرب بندے کو خدا سے اس حالت میں ہے کہ سجدے میں ہو، لہذا دعا زیادہ کرو۔ اس حدیث کو مسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا۔ پیشانی کا زمین پر جمنا سجدے کی حقیقت ہے، اور پاؤں کی ایک انگلی کا پیٹ لگنا شرط، یعنی پاؤں کی کم از کم ایک انگلی کا جو نیچے والا حصہ ہے، پیٹ جو ہے وہ زمین پہ لگا ہونا چاہیے، نوک نہیں لگانی۔ تو اگر کسی نے اس طرح سجدہ کیا کہ دونوں پاؤں زمین سے اٹھے رہے، نماز نہ ہوئی، بلکہ اگر صرف انگلی کی نوک زمین سے لگی جب بھی نہ ہوئی۔ اس مسئلے سے بہت سے لوگ غافل ہیں، یعنی انگلی کی نوکیں نہیں لگانی انگوٹھے وغیرہ کی، اس کا پیٹ لگا ہونا چاہیے، جیسے تھوڑا سا فولڈ ہوئی ہوئی ہوتی ہے نا انگلیاں جو ہیں وہ تھوڑی سی دوری ہوئی ہوئی ہوتی ہیں، اس طرح سے۔ اگر کسی عذر کے سبب پیشانی زمین پر نہیں لگا سکتا تو صرف ناک سے سجدہ کرے، پھر بھی فقط ناک کی نوک لگنا کافی نہیں، بلکہ ناک کی ہڈی زمین پر لگنا ضروری ہے۔ جو سخت ہڈی ہے وہاں تک مطلب اس کو تھوڑا سا دبنا چاہیے۔ رخسار یا ٹھوڑی زمین پر لگانے سے سجدہ نہیں ہوگا، خواہ عذر کے سبب ہو یا بلا عذر۔ اگر عذر ہو تو اشارے کا حکم ہے، مطلب گال رگڑنے کا حکم نہیں ہے، بیٹھ کے اشارہ کر سکتا ہے۔ ہر رکعت میں 2 بار سجدہ فرض ہے، اگر ایک سجدہ مس ہو گیا تو نماز نہیں ہوگی۔ کسی نرم چیز پر مثلا گھاس، روئی، قلین اتنا نرم ہو کہ سجدہ کیا تو اگر پیشانی جم گئی، یعنی آپ کو اس میں مزید دبانے سے نہیں دبتا، تو اتنی دبی کہ اب دبانے سے نہ دبے تو جائز ہے، ورنہ نہیں، پھر ان چیزوں پہ سجدہ نہیں ہوگا۔ بعض جگہ سردیوں میں جھاڑوں میں مسجد میں پرالی جو یہ مونجی کی پیال ہوتی ہے وہ بچھا دیتے ہیں۔ ان لوگوں کو سجدہ کرنے میں اس کا لحاظ بہت ضروری ہے کہ اگر پیشانی خوب نہ دبی، یعنی نیچے تک پیشانی نہ ہوئی، تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ اور ناک ہڈی تک نہ دبی تو مکروہ تحریمی واجب الاعادہ ہوئی، یعنی اگر ناک جو ہے وہ ہڈی تک نہیں دمتی اور پیشانی کو وہ ہارڈنیس محسوس نہیں ہوتی، اور تو وہ نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ کمانی دار گدے یہ جو آج کل آئے ہوئے ہیں، اور یہ فوم جو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں پیشانی خوب نہیں دبتی، لہذا نماز نہیں ہوگی۔ ریل کے گدوں میں، گاڑی کی سیٹوں میں بھی ایسے ہوتا ہے کہ وہ بڑی نرم ہوتی ہیں، تو ان میں بھی اتر کر نماز پڑھنا بہتر ہے۔ جوار، باجرہ وغیرہ چھوٹے دانوں پر جن پر پیشانی نہ جمے، سجدہ نہیں ہوگا، وہ نیچے سے پھسلتے جائیں آگے تو وہ نہیں ہوگا۔ اگر بوری وغیرہ میں ہے کہ اس کے بعد جب آپ دبائیں تو وہ پیشانی دب جائے، تو بوریوں کے ڈھیر لگے ہوئے اس پہ نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اگر کسی عذر مثلا راشا ازدحام کی وجہ سے اپنے ران پر سجدہ کیا، جائز ہے، اور بلا عذر باطل اور گھٹنے پر عذر و بلا عذر کسی حالت میں نہیں ہو سکتا۔ یعنی رش میں اپنی ران پر سجدہ کر لیا اگر تو عذر ہے تو پھر جائز ہے، اگر بلا عذر ایسے کیا تو پھر نہیں ہے۔ اور گھٹنے پر سجدہ جو ہے وہ جائز نہیں ہے، یعنی جو گھٹنے اور گھٹنے سے نیچے والے حصے ہوں گے کسی حالت میں نہیں ہو سکتا۔ ازدحام کی وجہ سے دوسروں کی پیٹھ پر سجدہ کیا، جیسے جماعت کھڑی ہوتی ہے مکہ مکرمہ میں یا ادھر پاکستان میں بھی کوئی،
تو اس میں نماز اگر تو جماعت میں شریک ہیں تو پھر تو ہو جائے گی، اگر علیحدہ علیحدہ اپنی اپنی پڑھ رہے ہیں نفل سنت وغیرہ تو پھر نہیں ہوگی، خواہ نماز میں ہو یعنی دوسرا بندہ بھی نماز پڑھ رہا ہے، ابھی نماز پڑھ رہے ہیں، نہیں ہوگی، اگر وہ آپ کے ساتھ جماعت میں شامل ہے تو پھر ہو جائے گی۔ ہتھیلی یا آستین یا امامہ یعنی پگڑی، ٹھیک ہے، یعنی کپڑے کا جو ہے وہ جو ہوتا ہے نا پیس، وہ سام ٹائم منہ کے نیچے آ جاتا ہے، اور نیچے کی جگہ ناپاک ہے تو سجدہ نہیں ہوا۔ ہاں ان سب صورتوں میں جب کہ پھر پاک جگہ پر سجدہ کر لیا تو ہو گیا۔ اگر مطلب ہتھیلی کپڑے پر جسے پہنے ہوئے ہے سجدہ کیا اور نیچے کی جگہ ناپاک ہے تو سجدہ نہ ہوا۔ ہاں ان سب صورتوں میں جب کہ پھر پھر پاک جگہ پر سجدہ کر لیا تو ہو گیا، یعنی اگر جگہ ناپاک ہے تو پھر نہیں ہوگا۔ امامے کے پیچ پر سجدہ کیا، اگر ماتھا خوب جم گیا سجدہ ہو گیا، اور ماتھا نہ جما بلکہ فقط چھو گیا کہ دبانے سے دبے گا یا سر کا کوئی حصہ لگا تو نہیں ہوگا۔ یعنی امامہ جو ہے وہ پہنا ہوا ہے، وہ سم ٹائم ماتھے پہ آ جاتا ہے، تو اس کو مطلب اگر اچھی طرح سے دبنے سے وہ دب گیا اور آپ کی پیشانی اچھی طرح سے لگ گئی تو پھر سجدہ ہو گیا، اگر وہ اچھی طرح سے نہیں دبا یا دبایا تو وہ نہیں ہوگا سجدہ۔ ایسی جگہ سجدہ کیا کہ قدم کے بنسبت 12 انگل سے زیادہ اونچی ہے، ٹھیک ہے، یعنی جہاں آپ کھڑے ہیں وہاں سے سجدہ جو ہے وہ 12 انگلیوں کے برابر اونچی ہے تو سجدہ نہیں ہوگا، نہیں تو تھوڑا بہت اونچا ہے تو ہو جائے گا۔ کسی چھوٹے پتھر پر سجدہ کیا، اگر زیادہ حصہ پیشانی کا لگ گیا ہو گیا ورنہ نہیں ہوا، تھوڑا سا لگے گا تو نہیں ہوگا۔ تو سجدے میں یہ احتیاطیں ہیں، یہ کرنی چاہیے، اور ان کے مس کرنے سے ہماری نماز جو ہے وہیں ختم ہو جاتی ہے اگر ہم نے وہ نماز اس طرح سے نہیں پڑھی۔ نماز کی رکعتیں پوری کرنے کے بعد اتنی دیر تک بیٹھنا کہ پوری التحیات یعنی عبدہ و رسولہ تک پڑھ لیا جائے فرض ہے، یعنی یہ صرف بیٹھنا ہے، التحیات کا پڑھنا نہ پڑھنا علیحدہ بات ہے، لیکن اتنی دیر بیٹھنا فرض ہے۔ آخر میں 4 رکعت پڑھنے کے بعد بیٹھا، پھر یہ گمان کر کے کہ 3 ہی ہوئی ہیں کھڑا ہو گیا، پھر یاد کر کے کہ 4 ہو چکی ہیں بیٹھ گیا، پھر سلام پھیر دیا۔ اگر دونوں بار کا بیٹھنا مجموعتاً بقدر تشہد ہو گیا تو فرض ادا ہو گیا ورنہ نہیں، ٹھیک ہے، پہلے تھوڑی دیر بیٹھا، پھر کہا جی مجھے لگتا ہے 3 ہی پڑھی ہیں، کھڑا ہو گیا، پھر آگے بیٹھ گیا اور تھوڑی دیر بیٹھ کے سلام پھیر لیا۔ تو اب باقی کے جو اس کے پہلو ہیں کہ جی اس میں سجدہ صاحب ہے کہ نہیں ہے وہ ہم واجبات میں دیکھیں گے، یہاں جو ہے وہ یہی ہے کہ فرض ادا ہو گیا۔ پورا قادہ اخیرہ سوتے میں گزر گیا، بعد بیداری بقدر تشہد بیٹھنا فرض ہے ورنہ نماز نہیں ہوگی۔ یوں ہی قیام قرات رکوع سجود میں اول سے آخر تک سوتا ہی رہا تو بعد بیداری ان کا اعادہ فرض ہے ورنہ نماز نہیں ہوگی، اور سجدہ صاحب بھی کرے۔ لوگ اس میں غافل ہیں، خصوصاً تراویح میں، خصوصاً گرمیوں میں، یعنی اگر سو گیا ہے بیٹھے بیٹھے تو نماز اتنی پورا رکن ہی ایسے گزر گیا ہے تو نماز نہیں ہوتی۔ اگر اس رکن میں آپ بعد میں وہ رکن رپیٹ کر لیتے ہیں تو نماز ہو جائے گی، نہیں تو وہ رپیٹ کرنی پڑے گی نماز۔ پوری رکعت سوتے میں پڑھ لی تو نماز ٹوٹ گئی، ٹھیک ہے، فاسد ہوگی۔ 4 رکعت والے فرض میں چوتھی رکعت کے بعد قادہ نہ کیا، آخری رکعت تھی، قادہ نہیں کیا، بیٹھا نہیں ہے جبکہ کھڑا ہو گیا، جب تک 5ویں کا سجدہ نہ کیا ہو تو دوبارہ ویسے ہی سیدھے ہی بیٹھ جاتا تحیات میں، اور 5ویں کا سجدہ کر لیا یا فجر میں دوسری پر نہیں بیٹھا اور تیسری کا سجدہ کر لیا، یا مغرب میں تیسری پر نہیں بیٹھا اور چوتھی کا سجدہ کر لیا، یعنی 4 پڑھنی تھی تو 5ویں، 3 پڑھنی تھی تو چوتھی، یعنی اس کا سجدہ کر لیا تو ان سب صورتوں میں فرض باطل ہو گیا۔ مغرب کے سوا اور نمازوں میں 1 رکعت اور ملا لے، یعنی اگر ایسے ہو جائے تو پھر مغرب میں ہے تو ایسے ہی بیٹھ جائے، اگر مطلب کھڑے یاد سجدہ نہیں کیا تو سیدھے ہی آئے اتحیات میں بیٹھ جائے، رکوع سجدے نہ کرے، اور اگر سجدہ کرنے کے بعد یاد آیا تو پھر کھڑا ہو کے 1 رکعت اور پڑھے، یہ آخر کے 2 نفل بن جائیں گے۔
बक़द्र तशहुद बैठने के बाद याद आया कि सजदा तिलावत या नमाज का कोई सजदा करना है, और कर लिया तो फ़र्ज़ है कि सजदा के बाद फिर बक़द्र तशहुद बैठे। वो पहला कादा जाता रहा, कादा ना करेगा तो नमाज नहीं होगी। कि ये कोई मतलब चीज़ मिस हो गई तो उसको अब रिपीट कर ले, लेकिन बाद में आखिर में कादा दोबारा करे। सजदा साहब करने से पहले कादा बातिल ना हुआ मगर तशहुद वाजिब है, यानी अगर सजदा साहब करके सलाम फेर दिया तो फ़र्ज अदा हो गया मगर गुनाहगार हुआ, ये अदा वाजिब है। ठीक है कि सजदा साहब के बाद तशहुद पढ़ना बेहतर है, अगर नहीं पढ़ेंगे तो फ़र्ज़ तो अदा हो जाएगा लेकिन वो गुनाह वाली बात है। ये है जी खरूज बिस्सिना, ये आखिरी हमारा फ़र्ज़ है। ये वो चीज़ें थीं कि जिनके मिस होने से हमारी नमाज दोबारा पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है। खरूज बिस्सिना का मतलब है कि हम अपनी मर्ज़ी से, इरादे से नमाज से बाहर आएँ, ना कि हादसतन कोई कलाम करके। यानी कादा अखीरा के बाद सलामो कलाम वगैरह कोई ऐसा फ़ेल जो मुनाफी नमाज हो, इरादे से करना, बकसद करना। मगर सलाम के अलावा कोई दूसरा मुनाफी कसदन पाया गया तो नमाज वाजिबुल इयादा हो गई। ठीक है, बिला कसद कोई मुनाफी पाया गया तो नमाज टूट गई। ठीक है, यानी बग़ैर इरादे के और सलाम के अलावा कोई दूसरा मुनाफी कसदन पाया गया, मतलब कोई ऐसी बात कर दी तो फिर नमाज टूट गई। ठीक है, सलाम के साथ नमाज जो है वो ख़त्म की। मसलन बक़द्र तशहुद बैठने के बाद तयम्मुम वाले पानी पर कादर हुआ, या मोज़े पर मसा किए हुए था और मुद्दत पूरी हो गई, या अमले कलील के साथ मोज़ा उतार दिया, या बिल्कुल बेपड़ा था और कोई आयत बग़ैर किसी के पढ़ाए महज सुनने से याद हो गई, या नंगा था अब पाक कपड़ा बक़द्र सतर किसी ने लाकर दे दिया जिससे नमाज हो सके। यानी ये सारे केस हैं, मसाइल हैं। यानी बक़द्र माने इसमें नजासत ना हो, या हो तो इसके पास कोई चीज़ ऐसी है जिससे पाक कर सके, या ये भी नहीं मगर इसके कपड़े की ये ज़्यादा पाक है, या इशारे से पढ़ सकता है, अब रुकू सुजूद पर कादर हो गया, या साहिब तरतीब को याद आया कि इससे पहले की नमाज नहीं पढ़ी, अगर वो साहिब तरतीब इमाम है तो मुक्तदी की भी ये इमाम को हदस हुआ और उम्मी को खलीफा किया और तशहुद के बाद खलीफा किया तो नमाज हो गई। ये नमाज फजर में आफ्ताब तलू आफ्ताब तलू कर आया, नमाज जुमा में असर का वक्त आ गया, या दीन में निसफ नहार शरई हो गया, या पट्टी पर मसा किए हुए था और ज़ख़म अच्छा होकर वो गिर गई, या साहिब उज़र था अब उज़र जाता रहा, यानी इस वक्त से वो हद से मौकूफ़ हुआ, यानी यहाँ तक कि इसके बाद का दूसरा वक्त पूरा खाली रहा, या नजस कपड़े में नमाज़ पढ़ रहा था और इसे कोई चीज़ मिल गई जिससे तहारत हो सकती है। यानी ये सारे वो शरई चीज़ें हैं कि जिनसे वो नमाज जो है वो ख़त्म हो जाती है, जिससे तहारत नमाज पर आज़ाद हो गई, फ़ौरन सर ना डांका, इन सब सूरतों में नमाज जो है वो ख़त्म हो जाती है, टूट जाती है। ये जो ऊपर केस दिए हैं इन सब में नमाज टूट जाती है। हमने सलाम से या अपने इरादे से नमाज को ख़त्म नहीं किया, बल्कि ये शरई हुक्म जो कानून जैसे कहते हैं ना, बदल गया, अब कानून बदल गया, वो पहले जो है वो कपड़ा नहीं था, अब कपड़ा हाज़िर हो गया, पहले पानी नहीं था, पानी हो गया। ठीक है, वज़ू इतनी देर के लिए ही था, वो मतलब इतनी देर तक मसा रह सकता है। वो इस तरह के जितने शरई उसूल हैं उनमें अगर आ गया, वो कानून लागू होने की वजह से उसकी नमाज ख़त्म हुई है, ना कि सलाम फेर के उसने इरादतन नमाज ख़त्म की है। जब तक इरादतन नमाज ख़त्म नहीं करता तो वो नमाज ख़त्म नहीं होती, उसका मतलब है कि ये नमाज अब दोबारा पढ़ेगा। मुक्तदी उम्मी था और इमाम कारी, और नमाज में इसे कोई आयत याद हो गई तो नमाज टूटेगी नहीं। क़याम, रुकू, सुजूद, कादा अखीरा में तरतीब फ़र्ज़ है। अगर क़याम से पहले रुकू कर लिया फिर क़याम किया तो वो रुकू जाता रहा, अगर बाद क़याम फिर रुकू करेगा नमाज हो जाएगी। यानी एक दफ़ा रुकू में चला गया तो क़याम अगर प्रॉपर नहीं हुआ तो दोबारा खड़ा हो जाए, क़याम करे, फिर रुकू करे, फिर सजदों में जाए। यूँ ही रुकू से पहले सजदा करने के बाद अगर रुकू
پھر کیا، پھر سجدہ کر لیا تو ہو جائے گی، بعد میں سجدہ سہو کر لیں گے۔ جو چیزیں فرض ہیں، یعنی یہ نماز کی جو ترتیب ہے یہ کہہ لیں کہ ضروری ہے، فرض ہے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ ترتیب کے بعد آپ نے اس کو درست نہیں کی ترتیب، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ نماز اب آپ کو رپیٹ کرنی پڑے گی، آپ اسی طرح آگے پڑھتے گئے تو وہ رپیٹ کرنی پڑے گی۔ جو چیزیں فرض ہیں ان میں امام کی مطابقت مقتدی پر فرض ہے، یعنی ان میں کوئی فعل امام سے پہلے ادا کر چکا اور امام کے ساتھ یا امام کے ادا کرنے کے بعد ادا نہ کیا تو نماز نہیں ہوگی۔ مثلا امام سے پہلے رکوع یا سجدہ کر لیا اور امام رکوع یا سجدہ میں بھی آیا بھی نہ تھا کہ اس نے سر اٹھا لیا، تو اگر امام کے ساتھ یا امام کے بعد اس سجدہ کر لیا تو ٹھیک، نہیں تو نماز نہیں ہوگی۔ یعنی اس سے پہلے ہی سجدہ کر کے فارغ ہو گیا تو امام نے بعد میں سجدہ میں آیا اور بعد میں وہ اٹھا ہے، تو یہ پہلے ہی سجدہ کر کے اٹھ بھی گیا تھا تو پھر نہیں ہوگی۔ اگر امام کے بعد ایسے کرے گا تو ہو جائے گی۔ مقتدی کے لیے یہ بھی فرض ہے کہ امام کی نماز کو اپنے خیال میں صحیح تصور کرتا ہو، اور اگر اپنے نزدیک امام کی نماز باطل سمجھتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اگرچہ امام کی نماز صحیح ہو، ٹھیک ہے۔ تو امام کے جو بے تقیری ہے آج کل، یہ اس پر بھی ایک دلیل ہے یا ایک ہمارے لیے۔ تو یہ ہم نے سارے فرض اور شرائط جو ہیں وہ ڈسکس کر لی ہیں۔ اللہ کے گھر امید ہے کہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا، تو اس میں علماء کرام سے آپ کنسلٹ کرتے رہیں اور اس کو سیکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔